و جلال والا تب ہمیشہ ہمیشہ سے آباد ہے اور ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ وہ خدا جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جس کی ذات پاک ہے، جس کے صفات پاک ہے اور جس کا عشق بھی پاک ہے، تو وہ خدا تعالیٰ کے پاک عشق میں جب عاشق خدا ہوتا مارتا ہے تو وہ عاشق خدا جب اس کے عشق میں اللہ کے عشق میں ہوتا ہے تو اس طرح ڈوب جاتا ہے جس طرح کے مچھلی پانی میں رہتی ہے، وہ باہر بھی پانی کو دیکھتی ہے، اندر بھی پانی کو دیکھتی ہے، گویا ہر طرف اسی کو دیکھ رہی ہے۔ تو وہ عاشق خدا ہر طرف اپنے معشوق اپنے محبوب خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے، ظاہر میں بھی وہی، باطن میں بھی وہی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی۔ کبھی تو کہتا ہے کہ برقے درختان سب نظر ہوشیار، ہر برقے دفتریز معرفت کردگار۔ جب میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے پتوں میں سے ایک پتے پر، جھاڑ کے ایک پتے پر نظر ڈالتا ہوں تو اس پتے میں اس کا جلوہ دیکھتا ہوں، اس کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ دیکھتا ہوں، ہر طرف اسی کا نور دیکھتا ہوں۔ تو وہ عاشقان خدا جو اس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے، اس عاشق کے لیے اگر تمام کائنات ایک طرف ہو جائے اور وہ عاشق بنے تنہا بھی رہے تو بھی وہ یہی کہے گا کہ جیتے تارے رین کے جیتے دہری مجھا دھڑک انگن زردولی تو ہی نہ تجھی تجھا۔ جتنے آسمان میں ستارے ہیں ان کے مانند بھی میرے دشمن ہو جائے، میرے دھڑ کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور دھڑ کو شہر کی حصار کو بھی پھینک دیا جائے تو بھی اے خدایا میں تجھے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تمام کائنات تمام لوگ اس کے دشمن ہو جائے تو بھی وہ اپنے خدا واحد اپنے معشوق کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ عاشقان الہی کی اللہ مثالیں بیان کرتا ہوا آیا۔ کئی عاشقان خدا گزرے جو اس کی خاطر گھر سے بے گھر ہوئے، جو اسی خدا کی خاطر گھر سے بے گھر ہوئے، اور کئی عاشقان خدا ایسے بھی گزرے جو اسی خدا کی خاطر گھر سے بے گھر بھی ہوئے۔ انہیں عاشقان خدا کی جماعت کو میں یہ ماؤ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ مذہب معاشقہ ورزے، ہم نے تو عاشقوں کا مذہب لایا ہے، یہ عاشقوں کا مذہب ہے، یہ اللہ والوں کا مذہب ہے، یہ عشق والوں کا مذہب ہے، یہ دوسروں کو سمجھنے آنے والوں کا مذہب نہیں، یہ عقل والوں کا مذہب نہیں، یہ علم والوں کا مذہب نہیں، بلکہ یہ عشق والوں کا مذہب ہے، جن کا دل عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جن کی روح عشق میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، جن کا جسم اور کا بال عشق کے خدا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ عاشقان خدا کی جماعت ہے۔ یہاں پہ ایسے عاشقان گزرے ہیں جو اللہ کے عشق میں، اس کے خلیفے کے عشق میں، اس کے رسول کے عشق میں ایسے بنا تھے کہ کوئی عاشق ہے جس کے پیر پر سوا من کی بیڑیاں ڈال دی گئی ہے اور وہ خدا کا شکر بجانا رہا ہے اور شکایت نہیں کرتا۔ کوئی عاشق خدا ایسا ہے کہ جو گھر سے بے گھر ہو چکا ہے، جو گھر سے بے گھر ہو چکا ہے، جو سر سے بھی بے گھر ہو چکا ہے، اپنی شہادت کی خوشخبری ملتی ہے تو اپنے بیٹے کو خوشخبری دینے والے کا منہ میٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسے عاشقان خدا گزرے جو اس کے نام پر، اس کے خلیفے کے نام پر تین تین جگہ دفن ہوئے۔ ایسے عاشقان خدا گزرے جو زندہ بیمار میں چھین دیے گئے، پھر بھی کوئی شکایت نہیں، اللہ کی مرضی پر راضی تھے بلکہ اس سے خوش تھے۔ کئی ایسے عاشقان خدا گزرے جو سب پر بیٹھے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول تھے اور ان کو دشمنان خدا نے، دشمنان رسول نے، دشمنان مہدی نے ان کو ختم کر دیا اور وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہوئے، شہید ہوئے، اللہ کی ہر مرضی پر لبیک کہا۔ انہی عاشقوں میں سے ایک عاشق ہمارے آقا، ہمارے مولا، وہ نوجوانوں کے سردار حضرت میاں سید محمد ابجی میاں شہید رحمت اللہ علیہ، وہ 17 سال کے نوجوان، وہ سچے عاشق مہدی جن کا دل عشق مہدی میں فدا تھا، جن کا دل عشق مہدی میں بنا تھا اور وہ عشق مہدی ان کے سینے میں پنہا تھا، وہ حضرت میاں سید محمد ابجی میاں شہید رحمت اللہ علیہ جو بچپن ہی میں اپنے والد بزرگوار کا جن کے سر میں سے سایہ اٹھ چکا تھا، وہ حضرت میاں سید ابجی میاں شہید رحمت اللہ علیہ جو اپنی والدہ کے اکلوتے فرزند تھے، ایک ہی بیٹے تھے حضرت میاں سید محمد ابجی میاں شہید رحمت اللہ علیہ، والدہ بیوہ ہے، گھر پہ کوئی اور رکھوالا نہیں، آپ اکلوتے فرزند ہیں، لیکن اس کے مہدی ایک طرف ہے، اس کے مہدی ایک طرف جولا ہے۔ آئیے حضرت میاں سید محمد ابجی میاں شہید رحمت اللہ علیہ
جن کی شہادت کا واقعہ 1293 ہجری یعنی 1293 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی تھی. آج سے 143 سال قبل یعنی 143 ایئرز پہلے آپ کی شہادت واقع ہوئی. 14 صفر کو یعنی آج کی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی. اس شہادت کے واقعات سے پہلے آئیے تو یہاں سے 8 سے 10 سال پہلے جاتے ہیں. 1293 ہجری میں حضرت میاں سید محمد رضی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. اس 1293 ہجری میں ہم ٹہرتے ہیں اور یہاں سے اس شہادت کے واقعات سے ہم یہاں سے 8-10 سال پہلے جاتے ہیں تو 1283 ہجری ہے. وہاں پہ ہماری ناشقان مہدی موعود علیہ السلام نے ان مرشدین کرام نے جو فناء اللہ ہوا کرتے تھے, جو اللہ کی ذات میں بانی ہوا کرتے تھے, وہ حضرت میاں سید عالم میاں سید عیسیٰ اور عالم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق مہدی میں ایسے چور تھے, ایسے فداء مہدی موعود علیہ السلام پر چاہتے تھے کہ ہر جگہ نام مہدی کا چرچا ہو, چاہتے تھے کہ یہ بیان مہدی کو کائنات کے ہر کونے کونے میں پہنچا دے, ہر جگہ تبلیغ و ابلاغ کرتے پھرتے, نام مہدی کا چرچا کرتے پھرتے, حدود بادشاہوں کو لکھتے, امیروں کو حدود لکھتے, تمام لوگوں کو نام مہدی موعود علیہ السلام کے حدود لکھے گئے, دعوت مہدیت دی گئی. یہاں تک کہ کوئن وکٹوریا جو انگلینڈ کی اس وقت کی مہارانی تھی, اس کو بھی آپ سے دعوت اسلام اور دعوت مہدیت کا خط بھی بھیجا ہے اور اس کا ایکنالجمنٹ کا خط بھی واپس آیا تھا. وہ حضرت میاں سے عیسیٰ اور عالم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ و ابلاغ کرتے ہوئے حیدرآباد پہنچے. حیدرآباد کی بھی قاضیوں کو نام مہدی موعود علیہ السلام پر خط لکھا, دعوت مہدیت بھیجی. انہی قاضیوں میں سے ایک قاضی یعنی جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے, قاضی سید دلاور جس کا نام تھا, غیر مذہبی تھے, دعوت مہدیت بھیجی. ایسا زبردست آپ کے پیامات جاتے تھے کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا, تو قاضی سے کچھ بن نہیں پڑا. قاضی نے ایک کام کیا کہ دیکھا کہ مولوی ابو رجا زمان خان شاہجہاں پور سے جو اتر پردیش کا رہنے والا تھا, جانتا تھا کہ یہ اسلامی مملکت ہے, یہاں پہ علم کو اپنے بیچنے آیا تھا, کاروبار کرنے آیا تھا, تو یہاں پہ جب آیا تو اس کو بہت شہرت ملی. مدرسے دارالعلوم کا اس کو صدر بنا دیا گیا. یہاں تک کہ میر عثمان علی خان جو آپ کی بادشاہ ہے, اس کے والد میر محبوب علی خان کا اس کو استاد بھی بنا دیا گیا تھا. نام کا بہت خواہش مند تھا. تو وہ قاضی سے دلاور نے ابو رجا زمان خان کو بلایا اور کہا کہ ان حدود کو لو اور تم اب جو ہے اس مذہبی عالم سے مباحثہ کرو. ابو رجا زمان خان نے وہ حدود دیکھے اور حضرت میاں سے عیسیٰ عالم میاں صاحب کو کہلا بھیجا کہ آپ میرے پاس چند اور آپ کے کتب, آپ کے مہدویہ کتب خانے سے میرے پاس کتب موٹیبل کتب بھجوائے. میں ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور بعد مطالعے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مہدویت کو قبول کروں گا. تو اس نے عہد کیا کہ آپ اپنے پاس کی کتابیں بھجوائے, میں کتابوں کو مطالعہ کروں گا, اس کے بعد آپ کی مہدویت کو قبول کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدھے سادے بزرگ تھے, پر جب نام مہدی کی بات آئی, اپنے پاس جو کتابیں تھے اور دوسروں کے پاس جو قلمی کتابیں تھے, وہ کتابیں ایک جگہ جمع کر کے آپ ابو رجا زمان خان کو بھجاتے ہیں. ابو رجا زمان خان ایک کھیل کھیل رہا تھا, ٹھٹا کر رہا تھا. دیکھا کتابیں تمام جمع ہو چکی ہے, تمام کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد حضرت اس کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ ان کتابوں کو جمع کر کے ان کتابوں سے مہدویوں کا مذاق اڑایا جائے, ان پر کفر کا فتویٰ دیا جائے, ان پر قتل کا فتویٰ دیا جائے. اب دیکھیے وہ کتاب لکھنے سے پہلے جس کتاب کو اپنے طرز عمل میں لاتا ہے, اسی کتاب لکھنے سے پہلے اس نے کتاب 1285 ہجری میں لکھی. اس سے 2 سال قبل 2 عیسائی پادری, ایک پادری ولیم رابرٹ اور ایک پادری ایمان الدین نے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف 2 کتابیں لکھی تھی. ایک کتاب کا نام ہدیہ محمدیات تھا اور دوسری کتاب کا نام ہدایت المسلمین تھا. ہدایت المسلمین نے پادری ایمان الدین نے قرآن ہی کے حوالوں سے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستعفی کی, اسلام کو غلط ٹھہرایا, پرانی آیات اسے پیش کر کے اسے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اسی طرح ابو رجا زمان خان نے اسی طریقے پہ, اسی طرز پہ ہدایت المسلمین کے جتنے ابواب تھے اور جتنے چیپٹر تھے,
نکال سکتا تھا، لیکن شان مہدی موعود میں 18-19 جگہ پر اس نے غلط نام سے مہدی موعود علیہ السلام کو پکارا، گویا آپ کی شان سے اس نے گو کھایا۔ بہرحال اس نے ہدایت المسلمین جو عیسائی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، جو مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی تھی، اسی طرح جو مسلمانوں کا دل آزردہ کی تھی، اسی طرح اس نے یہ کتاب لکھی اور اس کا نام جس طرح انہوں نے یہ محمد یان رکھ کے مسلمانوں کی طرف بھیجایا تھا، یعنی یہ محمد کے ماننے والوں کے لیے تحفہ ہے، اسی طرح ابو رجا زما خان نے مہدویوں کو یہ تحفہ دیا، کہا کہ یہ ہدیہ مہدویہ ہے، یہ مہدی کے ماننے والوں کے لیے تحفہ ہے۔ ہدیہ محمد یان نے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے دل توڑے، وہاں پہ دل آزاری کی۔ ہدیہ مہدویہ نے اسی طرح محمد مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کی دل آزاری کی، دلوں کو توڑا مہدی موعود علیہ السلام کے۔ جب دیکھا کہ وہاں پہ جب مہدویوں نے دیکھا کہ کتاب ایسی چھپ کر آئی ہے، 1285 ہجری میں تو اس نے کتاب لکھی، لیکن جو اس وقت کے بادشاہ تھے ویر عثمان علی خان کے دادا اس وقت موجود تھے، نواب لکھا کے دادا اس وقت موجود تھے، میں نام بول رہا ہوں بادشاہ کا، لیکن بہرحال وہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کتاب چھپے، وہاں پہ جتنا بچے۔ جو ہی اس بادشاہ کا انتقال ہوا 1283 ہجری میں یہ کتاب چھپتی ہے، ہزاروں تعداد کتابیں چھپی، ہزاروں کاپیاں چھپی اور تمام طرف بھیجی گئی، یہاں تک کہ چنچل گڑے میں بھی مہدویوں کے پاس بھی یہ کتابوں کے نسخے آئے، کہا کہ یہ ہدیہ مہدویہ ہے، یہ مہدویوں کو تحفہ ہے، جس طرح ہدیہ محمد یان عیسائی پادری نے لکھا تھا، اسی طرح ابو رجا زما خان نے ہدیہ مہدویہ لکھا، جس میں 18 سے 19 جگہ سے مہدی موعود علیہ السلام کے نام کے ساتھ گستاخی کی گئی اور کئی اناپ شناپ چیزیں لکھی گئی، جانے مہدی موعود میں خوب کھایا گیا، بلکہ کتاب نے قوم مہدویہ میں ہلچل مچا دیا، ان عاشقان مہدی موعود علیہ السلام میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی، ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، کئیوں نے یہاں سے جواب دیے۔ حضرت عیسیٰ عالم صاحب خدا رحمۃ اللہ علیہ پنڈیال سے جواب لکھتے ہیں، ہم کرے سوزاں در خرمن خازما، جلتا ہوا آگ کا شعلہ خرمن زما خان کے خرمن کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ حضرت مولوی سے نصرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقیم کتابیں تو جس نے لکھی کو الجواہر کے نام سے جو مشہور عام ہے، حضرت شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کڑوے سے اس کا جواب لکھے، اس کا نام تو بالسوا تھا۔ بہرحال اسی طرح اور کئی کتابیں اور کئی جوابات ابو رجا زما خان کے پاس گئے، ہدیہ مہدویہ کے جوابات، ہدیہ مہدویہ کے جواب پہ کئی کتابیں یہاں کی طرف سے گئی، لیکن ایک عاشق مہدی تھا جو ابھی بھی بے چین تھا، اس کا دل ابھی بھی بے چین تھے، جوابات پر جا چکے تھے، لیکن وہ دل کو سکون کہاں تھا، کیونکہ اس عاشق مہدی موعود علیہ السلام وہ حضرت میاں سید محمد ابن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دل میں سکون نہیں تھا، جن کے دل میں ابھی بے چینی تھی، کیونکہ ان کے چین کا نام، ان کے سکون کا نام مہدی موعود تھا، اور وہ مہدی کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی زندہ پھر رہا تھا، تو وہ بے چین حضرت میاں سید محمد ابن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ بے چین قلب کے ساتھ بے سکون تھے، کیونکہ سکون تو مہدی موعود تھے، ان کے لیے چین تو مہدی موعود تھے، اب اس چین اور اس سکون کو بے چین اور بے سکون کر دیا رجا زما خان نے۔ آپ اب پھر رہے تھے اس طرح سے جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، تب رہے تھے، مچل رہے تھے۔ حضرت میاں سید محمد ابن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نوجوان جو اس وقت 14 سال کے تھے، 1295 ہجری کا آغاز تھا، کتاب جب کہ 3-4 سال ہو چکے تھے، آپ کو جب سے معلوم ہوا آپ کافی بے چین تھے، چاہتے تھے کہ اسے کسی طرح قتل کر دے، کسی طرح اس کا صفایا کر دے، ابھی کم عمر تھے، نوجوان تھے، بس کسی طرح کوشش کی اور اس کے مدرسے میں آپ نے جا کے داخلہ دیا، آپ کو داخلہ مل گیا 1292 ہجری میں، 1 سال کے قریب تک اس کے مدرسے کو جا کے آتے رہے، دیکھنے کے لیے کہ وہاں کا ماحول کس طرح کا ہے۔ بہرحال 1 سال جس طرح گزرا، 1292 ہجری کا ذی الحجہ کا مہینہ، آخری مہینہ جب آیا، اب آپ دیکھیے اس کمال کو پہنچ چکا تھا، اب اس میں طاقت نہیں تھی کہ اب برداشت کر سکے، اس کے مہدی موعود میں آپ کا دل بنا ہو چکا تھا، اور اس کے مہدی حضرت ابن میاں شہید کے دل میں بنہا تھا، گویا ایک آنکھ کا شعلہ ہے جو جب تک نہیں بجھ سکتا، جب تک کہ ابو رجا زما خان کو آنکھ کے اندر نہیں ڈال دیا جائے۔ حضرت میاں سید محمد ابن میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ بے چین تھے، بے سکون تھے، بس کسی طرح قتال گزارا، چاہتے تھے کہ بس کسی طرح جائیں اور اس کو ختم کر ڈالے، ہمت پرواہ نہیں ہو رہی تھی۔ آپ
محمد الجیمیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں دارو خطار ہوتے ہوئے اپنا حال بیان کرتے ہوئے اپنی عرضی پیش کرتے ہوئے روتے روتے آپ کو آنکھ لگ جاتی ہے اور آپ کے اندر آپ کو بشارہ ہوتا ہے. حضرت بندگی میرا شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اشارہ کوئی مشورہ کیا کہ جاؤ اور اس کو قتل کر دو. آپ کی ہمت برپا ہو چکی. جب صبح اٹھا تو شاعر منور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر شہادت میں لکھتے ہیں جب آپ صبح اٹھے اور گھر کو گئے تو آپ نے اپنا گریبان نکالا تو دیکھا کہ ایک ہاتھ دستہ مبارک ہے جو آپ کی پیٹھ پر لگا ہوا ہے. دست مبارک تھا, وہ نشان تھا ان کے دادا شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ بشارت دے رہے تھے کہ تم جاؤ, اور وہ بشارت دینا تھا, وہ ہاتھ رکھنا تھا کہ آپ کو سکون آ چکا تھا, وہ ہمت آ چکی تھی. وہ نوجوان کے تو سال کے ہو چکے تھے. اب حضرت میاں سید محمد الجیمیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اب جو خواب دیکھے وہی سائنسی میں تھے. خواب سے حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے, اس کے بعد خواب سے بیدار ہوئے, دل کو سکون ہوا, چین بے چینی کو تھوڑا سا چین آیا, ہمت برپا ہو گئی. پھر قدم موتی کی اور گھر آئے اور فوراً اپنی ماں کو اپنا حال بیان کیا. ماں نے دیکھا کہ بیٹے بچے کا اس وقت حال کچھ اور ہے, آنکھوں سے روشنی کچھ اور ہے, یہ چمک کچھ اور ہے. ماں کو اپنا حال تنہائی میں سنایا کہ یہ ماجرا ہے. وہ کیا پیاری بیوی تھی, وہ کیا پیاری ماں تھی. ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیرا جھوٹ معاف کرتی ہوں, جہاں میں مہدی موت پر قربان ہو جا, تیری تمام خطائیں معاف, میں تیرا دودھ بخشتی ہوں. ماں کی قدم موتی کی اور اس کے بعد دن میں تیاری شروع ہوئی. یہ ذی الحجہ کا دن ہے. حضرت میاں سید محمد الجیمیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک تو شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کی آپ کو اجازت مل گئی, دوسری والدہ محترمہ نے دودھ بھی بخش دیا. آپ جانتے ہیں کہ کیا حال ہونے والا ہے. نوجوان ہے, 17 سال کے ہیں, جائیں گے اور اس کو ختم کریں گے, یہ ارادہ ہے, اور جانتے ہیں کہ واپس زندہ ہرگز نہیں آ سکتے. اب نام مہدی موت پہ شہید ہونے جا رہے ہیں تو کوئی قدرت سے نہیں, کوئی شرم سے نہیں, کوئی ہچکچاہٹ سے نہیں, بلکہ اس روز غسل کیا, اپنے پاس وقت سے عمدہ لباس تھا اس کو دے تن کیا, مربوط رنگ کا آپ سے شملہ بنا اور رومال ڈالا. رومال کے ایک کونے پر 14 انچ کی کٹار جو کنجر کے مانند ہوتی ہے اس کو ایک کونے میں بنی. اس کے بعد اس کو قبر میں ڈوبا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے جس طرح بندگی میں شاہ قطبی رضی اللہ عنہ کو سرخار بھی کی, جہاں اللہ نے آپ کو کٹار دی, جہاں آپ نے کمر میں کٹار باندھی, اب تیار ہوئے اور اس کے بعد چلے. جس رات وہاں پہ شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزارے, اسی رات کو حضرت میاں سید الجیمیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے طاہر بھائی جو آپ کے مرشد تھے حضرت میاں سید زین اللہ الدین رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ خواب اپنے لوگوں سے دوسرے روز کا بیان کر رہے ہیں کہ نہ جانے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. میں نے ایک رات کو خواب دیکھا کہ شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حضیرہ ہے, میں دروازے کے باہر ٹھہرا ہوا ہوں اور ایک فوج کا بڑا دستہ آیا. اس فوج کے سردار جو ہے نقاب پوش ہے, نورانی چہرہ ہے, نور جھلک رہا ہے. وہ سب ان کی سواری آئی اور دروازے کے پاس ٹھہر گئی اور انہوں نے اپنے مصاحب سے کہا کہ جاؤ اندر سے اس نوجوان لڑکے کو لے کر آؤ. وہ صاحب اندر گئے اور ایک نوجوان لڑکے کو اندر سے لے کر آئے. نہ جانے وہ لڑکا کون ہے, اس کا چہرہ کچھ دھونا دھونا تھا, میں اس کو پہچان نہیں سکا, لیکن وہ لڑکا وہ حضرت کو پہچانتا تھا. وہ لڑکا فوراً باہر آیا اور وہ حضرت کی قدم موتی کیا. اس کے بعد وہ حضرت نے اس لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بسم اللہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم ڈرتے کیوں ہو, تم اپنا کام کرو. یہ کیا معاملہ ہونے والا تھا. پھر وہ سواری چلے گئی, وہ لڑکا اندر چلا گیا. انہیں مظاہرین میں سے میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون حضرت تھے, تو وہ کہنے والے نے کہا کہ یہ امیری ابیدام وکیلوں کا پیر شہید ہو جہاں اپنی جدید المیر بندگی میں شاہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ بندگی میں آتے اتنا شاہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام چودہ کے سردار ہے. وہ شہید جب نام مہدی موعود پر آگے بڑھتا ہے تو اسے سب سے پہلے خیال بندگی میں آگے آتا ہے. وہ ذات بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نام مہدی موعود علیہ السلام پر گھر سے بے گھر ہوئے, گھر سے بے گھر ہوئے, گھر سے بے سر ہوئے, اس کو 3 جگہ جدا کیا, 3 جگہ پر دفن ہوئے اور اپنی شہادت سے ناز کیا کہ میں مہدی موعود علیہ السلام پر قربان ہو رہا ہوں. تو بندگی میں شاہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ مرشد محترم کے خواب میں آ رہے ہیں. حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں سید محمد الجیمیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی. معراج کے دونوں طرف سے حضرت میاں سید محمد الجیمیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اب بشارات مل چکے تھے. اب ایک الگ ہمت آ چکی
پوری قوت اب محسوس کر رہے تھے. جتنا بھی ڈر تھا وہ سارا جا چکا تھا. اب جو نور تھا وہ نور ہو چکا تھا. تیار ہو کے عمدہ لباس پہن کے نامے مہندی ماؤں پر سچ کر سمجھ کر اب پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. گھر سے ماں کی قدم موتی کی شیرینی خریدی اور چوداؤں کی نیاز کی, بچوں کو شیرینی کھلوائی, اثر کی نماز پڑھی. اثر کی نماز سے پہلے مسجد کے پاس گئے, قرآن اور کچھ للہ کچھ پیسے جو ہے وہ چیزیں محترم کو اللہ کیا کہہ کر وہاں سے دیے اور آگے بڑھے. اثر کی نماز ادا کی مرشید آباد میں. پھر وہاں سے مغرب کے لیے مولوی زمانہ کی مسجد کی طرف چالی بنڈے کی طرف آپ نے روک دیا. چار مینار سے ہوتے ہوئے چالی بنڈے سے ہوتے ہوئے مولوی زمانہ کی مدرسے دارالعلوم پہ پہنچتے ہیں. اس کے گھر اور مدرسے کے سامنے والی مسجد میں وہ مغرب کی نماز پڑھتا تھا. پہنچے جب تک مغرب کی نماز ہو کر لوگ باہر سے نکل رہے تھے. اب لوگ مسجد کے اندر سے نکل رہے تھے, باہر جا رہے تھے. آپ اندر گئے اور آپ نے نماز مغرب ادا کی. مولوی زمانہ مردود ہے, ایک کونے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے, کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے. آپ نے وہ نماز ادا کی. نماز اب پوری ادا ہو چکی. اب انتخاب کی باری آئی ہوئی ہے اور وہ سارا جلال آپ پہ آیا ہوا ہے. وہ حضرت میاں سید محمد اسلم میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں آپ نے نماز پھیری, کیونکہ پہلے سے وہ سے جب سے حجیہ مہدویہ نشست کی بادشاہ کی طرف سے اور عمراؤں کی طرف سے ابو رضا زمانہ کے لیے کافی سیکورٹی ہوا کرتی تھی. وہ روحیلے وہ عرب لوگ کہا کرتے ہیں کہ 50 لوگ کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے تھے, لیکن کسی کو پتا نہیں تھا اللہ کی مسجد بھی کچھ اور تھی. زمانہ اکیلا مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. اب باہر ہے کہ روحیلے کھڑے ہوئے ہیں. ابو رضا زمانہ قرآن پڑھ رہا ہے. حضرت میاں سید محمد اسلم میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ اب نماز مغرب ادا کر رہے ہیں. نماز مغرب آپ کی ادا ہوئی اور اب آپ جو ابو رضا زمانہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. نماز مغرب ادا ہوئی اور وہ کیا کیسی نماز کی ہوگی جو اس کے مہدی میں ادا ہو رہی ہے, جو اس کے خدا میں ادا ہو رہی ہے, جو کامل الصلاۃ و معراج المومنین بن کے ادا ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اب قربان ہونا ہے. حضرت میاں سید محمد اسلم میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کٹاپ نکالے, آگے بڑے زمانہ مردود کی طرف گئے اور سیدھا 3 ضرب زمانہ کے اوپر مارے. پہلا ضرب شہرب پر, دوسرا ضرب سر پر, تیسرا ضرب سیدھے بازو پر پڑا. وہیں پہ زمانہ مجھے مار ڈالا کہتا ہوا دیر ہو گیا. اور تاریخ سلاطین محبوبیہ میں لکھا ہے کہ اس کا خون قرآن کی سورہ اعراف کی اس آیت پر جا کے پڑا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین, اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. گویا کہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے دیکھو کیا حال ہوتا ہے. یہ ان کی تاریخ میں موجود ہے. یہ تاریخ سلاطین محبوبیہ میں لکھا ہے کہ جب وہاں پر دنیا نے وار کیا تو خون سورہ اعراف کی آیت پر جا کر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس میں کہہ رہا ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین, دیکھو فساد پھیلانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. اب جو شہید رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان ہے, 3 سر مارے, 3 سر میں وہ ختم ہو گیا. پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے, پھر پلٹ کر واپس آئے, اس کو پیر کو ہلا کر دیکھا کہ کیا ابھی زندہ ہے یا مر گیا. اگر زندہ ہوتا تو پھر مارتے, مر چکا تھا. وہاں سے ایک روحیلا بھاگتا ہوا آیا, بندر کو خون میں دیکھا, جانے آپ کے اندر کیا جلوہ دیکھا. کہتے ہیں کہ فوراً مسجد کے ہال سے کود پڑا, آپ کی طرف آگے نہیں بڑھ سکا. 17 سال کے نوجوان حضرت میاں سید محمد اسلم میاں شہید 60 شاگردہ سے اس وقت پورے بھاگتے ہوئے آئے, ادھر سے روحیلے بھاگتے ہوئے آئے, عرب سارے بھاگتے ہوئے آئے. تمام کی تمام نے جواب کو گھیر دیا. آپ نے اپنی کٹار پھینکی اور کہا کہ ہم نے تو جو اپنا کام کرنا تھا کر ڈالا, اب تم جو اپنا کام کرنا ہے کر ڈالو. حضرت میاں سید محمد اسلم میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ اب اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ کہ اب اس جان کے ساتھ, اس تن کے ساتھ کیا ہوتا ہونے دو, اس کے کتنے ٹکڑے ہونے دو. اب اس دل کو سکون آ چکا, اب اس بے چین کو چین آ چکا ہے. اب وہ ذات مہدی موعود علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل ہو چکا ہے. وہ حضرت میاں سید محمد اسلم میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ اب کو اطمینان کا سکون ٹھہرے ہوئے ہیں. رستم علی خان صاحب مہدوی کا کہنا ہے کہ اس وقت کے نائب کوتوال تھے, اسسٹنٹ کمشنر تھے,
کرتے ہیں اس کو भिजाते हैं और आप अब इत्मीनान ठहरे हुए हैं। अबू रिजा ज़माहा नारे जहन्नुम में वासिल हो गया। हज़रत अब्दुल मियां शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पुलिस ने फकत की आके गिरफ्तार कर लिया। अब वहाँ पे हंगामा मचा है। 7 ज़िलहज्जा की सुबह को ज़माहा की तस्लीम की गई, उसी के मदरसे में उसकी तस्लीम की गई। अब वहाँ के जितने गैर मेहनती थे सबने ये फितना डाल दिया कि अब किसी तरह इन मेहनतियों का सफाया कर दिया जाए। 50 साल पहले भी इन्होंने जितना मचाया था वो लोग चाहते थे कि फिर खत्म कर दे, लेकिन अब चाहे इस बात को हम पूरे मिल के जाते हैं और किसी तरह इनको खत्म कर देते हैं। उस वक्त मीर महबूब अली खान उस वक्त के शाह वक्त थे, सिर्फ 10 साल का बच्चा था। उस वक्त का वजीर नवाब मुख्तार मुल्क उस वक्त की बादशाह चला रहे थे। इत्तेफाकन वो कोलकाता गए हुए थे। अब यहाँ पे उस वजीर के भांजे हुक्मरान से उस वक्त मामूली हुकूमत चला रहे थे, तो जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है, जजीरपुरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। तमाम लोग जमा हो चुके थे, लाखों की तादाद में इन सौ हजारों महदवियों को खत्म करने के लिए आए थे। महदवी भी जहाँ बाहर थे, जो भी अपने पास कटारे तलवारें थी सारी जमा कर चुके थे, तैयार थे। वो फौज उनकी तरफ से वहां से पहुंच रही थी, लेकिन फौरन फौज इससे पहले के हमला कर दी। बीच में सरकारी फौज सिख की फौज को भेजा। देखिए उन्होंने क्या होशियारी की है, दूसरी किसी और फौज को नहीं भेजा। सिख जो सिख होते हैं, सरदारी होते हैं, उनका भी एक फौज का बड़ा दस्ता हुआ करता था, तो उस फौज को भेजा गया और ये ऐलान किया गया कि कोई फरीक में से जबकि कोई पहल नहीं करेगा, अगर कोई पहल करेगा तो ये गोली मार दी जाएगी। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ। जो शहीद आदमी थे गैर महदवियों की तरफ से, उसके हुकूमत के ऐलान के बावजूद भी दीन कहते हुए आगे बढ़े और उनको गोली मार दी गई। वो वहीं पे ढेर हो गए। पुरानी हवेली के पास आज भी उनकी 2 कब्रें मौजूद है। बहरहाल वहाँ पे जंग को तो रोक लिया गया था और एक हंगामा हो रहा था कि आखिर इस नौजवान को किसने सिखाया, आखिर इस नौजवान ने ये जो साजिश रची है ये किसके कहने से की है। ऐसा तो मालूम नहीं होता कि ये बच्चा खुद निकल के आया और इतना बड़ा काम कर गया। अगले हैरान की दिल दम्बखुद थे, परेशान थे वो लोग कि ये क्या काम इस नौजवान ने कर डाला। बहरहाल काजी के घर में अब रिश्ते होने लगी, कचेरी होने लगी। हज़रत मियां सैयद मोहम्मद नबी मियां शहीद रहमतुल्लाह अलैह को 17 साल के नौजवान को गले में तौफ डाला गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, अब पाँव में जंजीरें डाली गई। लेकिन अब क्या, दोस्त की जोड़, शक्ल की वोट, बलाए हर्दो आलम इकजा जमा करदन, बसहारा इस्तबाजी नाम करदन, दोनों जहां की बलाओं को, मुसीबतों को एक जगह जमा कर दो और उसको इस्तबाजी का नाम दे दो। अब इस इस्तबाजी में उतरे हुए थे, जानते थे कि अब तो मुसीबतें बलाएं पड़ेगी, लेकिन दोस्त की चोट में तो मजा होता है। मेहदी मौत ने फरमाया है कि दोस्त की चोट शक्ल की वोट होती है, बड़ी मीठी होती है, उधर से दुश्मन की जरूरत लगती है, इधर से तजल्ली इलाही होती है, उसमें जो मजा होता है वो जरूरत कहाँ देख सकती। इसी जरूरत की वजह से तो वो मजा होता है, वो शक्ल की वोट, उधर से तजल्ली इलाही, वो अल्लाह के दीदार में उस तरफ थे। बहरहाल आपको कचेरी में खड़ा किया गया। उसके बाद वहाँ पे काजी मौजूद था, एक मौलवी अकबर नामी था और एक मौलवी महमूद नामी, 2 ये लोग थे जो कार्रवाई कर रहे थे। तो मौलवी अकबर सबसे पहले सवाल करता है कि कहो तुमने किसके फतवे पर मौलवी अबू रिजा ज़माहा को कत्ल किया। पहला सवाल किया गया शहीद रहमतुल्लाह। तो नौजवान देखिए क्या जबरदस्त किया शहीद रहमतुल्लाह और कितने इंटेलिजेंट थे, साहिब अक्ल थे। आपने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारे फतवे पर अबू रिजा ज़माहा को कत्ल किया। वो हैरान हो गया मौलवी अकबर, परेशान हुआ, पूछा कि क्या बात कर रहे हो। तो कहा कि हाँ, तुम्हारे फतवे पर मैंने अबू रिजा ज़माहा को कत्ल किया। तुम्हें याद नहीं, फलाने महीने की फलानी तारीख फलाने जुम्मे के रोज तुमने खुतबे में कहा था कि जो शख्स साहिब बात, जो शख्स फारिगुल बाल और साहिब हाल हो, अच्छा उसकी हालत हो, हर चीज की कुदरत रखने के बावजूद 40 साल से मुतजाविज हो चुका हो, 40 साल से उम्र उसकी ज्यादा हो चुकी हो, उसके बावजूद भी अल-निकाह मिन सुन्नती, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस पर अमल पैराना हो, तो ऐसा शख्स जुमरे उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु
وہ شخص پریشان ہو گیا. مولوی محمود نے کہا یہ سب باتیں چھوڑو منظر کی اور کہو کہ کس کی پیچھے تجویز ہے, جس نے تم کو کون ہے وہ مفتی جو تمہیں یہاں پہ بھیجا ہے. تو آپ نے کہا جس نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے تم اس کا بھی کچھ بتا نہیں لے سکتے. تو کہا کہ تم کہہ کے تو دیکھو ہماری طاقت کس طرح مجھے پکڑ کے لے آتے ہیں. تو پھر آپ نے پھر دوسرا جواب کیا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے. تمہیں یاد ہے ابو ریجا زمان کا اور کی یہ لڑائی ہوئی ہے سب سے پہلے شروعات ہمارے مرشد حضرت مولوی سید عیسیٰ اور عالمیہ صاحب سے ہوئی تھی. عیسیٰ عالمیہ صاحب نے اسے اس شرط پر کتابیں دی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی محدودیت کو قبول کروں گا, کتابوں کو پڑھوں گا اور قبول کروں گا. اس نے عہد کیا تھا, گویا اس نے عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کی, اس نے وعدے کو توڑا, اس کے بعد الٹا ہمارے خلاف, ہمارے آقا کے خلاف اس نے بدگوئی کی, اس نے ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں بکھایا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ توبہ میں دوسرے رکوع میں کہتا ہے اور وہ لوگ جو عہد کرنے کے بعد عہد توڑ دیتے ہیں اور دین میں دانا بنی کرتے ہیں, بس ایسے لوگوں کے وعدوں پر بھروسہ مت کرو, انہیں مار ڈالو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے تو وہ وقت نے مجھے بھیجا ہے, بس اب اس کو پکڑنا ہے تو پکڑو. لوگ پریشان ہو گئے, کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا. اس کے بعد دوسرا نمبر آیا, حضرت مولوی سے عیسیٰ اور عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو احتیاط سے بلایا گیا, آپ سے سوالات کیے گئے, پھر آپ نے جب معقول جوابات دیے, کیونکہ آپ ہی کی سب سے پہلے بحث ابو ریجا وہاں سے شروع ہوئی تھی. بہرحال حضرت عیسیٰ عالمیہ صاحب کو حبس دوام کی سزا ہوئی, یعنی عمر قید کی سزا ہوئی. آپ کو جب کیا جو وقت مدراس کے علاقے میں آتا تھا, انگریزی حکومت میں آتا تھا, اس جیل میں حبس دوام میں عمر قید کی سزا دی گئی اور آپ کو وہاں پہ بھجوا دیا گیا. پھر اس کے بعد منصا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا, کیونکہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں مرجا دھماکہ کو ماروں گا, اور غیر مذہبی اس بات کے گواہ تھے. وہ دو گواہوں کو پیش کیا گیا اور منصا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حبس دوام کہا گیا, یعنی آپ کو بھی عمر قید کی سزا دی گئی. غرض سے انہوں نے جیل ہی میں انتقال کیا, جہاں پہ مہدی موعود سے بخوشی قید ہو گئے اور اسی میں انتقال کر گئے. اس کے بعد حضرت میاں سید حیدر رحمۃ اللہ علیہ جو بندگی یہاں سے نصاب ضرب اسرائیل کی اولاد کے ہیں, ان کے دو فرزندوں کو بلایا. وہ دو نوجوان فرزند تھے, ایک حضرت میاں سید محمود رحمۃ اللہ علیہ جو 20 سال کے تھے, ان کو بلایا گیا کیونکہ یہ دونوں بھائی جو ہے حضرت نصیر فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوست تھے, ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. اب یہ دونوں بھائیوں کو بھی بلایا گیا, ان سے بھی سوالات ہوئے. حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات جب ہوئے, جب بات ٹیڑھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کرو, یہ پیر حاضر ہے اس کو نام مہدی پر بیڑیاں ڈال دو, اور یہ سر حاضر ہے اس کو نام مہدی پر اتار دو, ہم خوشی سے راضی ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں سے محمود رحمۃ اللہ علیہ کو 1.5 سال کی سزا سنائی گئی. 1.5 سال کی سزا ہوئی قید کے ساتھ, مشقت کے ساتھ, گلے میں سوگ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں زنجیروں کے ساتھ, اور ان کے بھائی کو 1 سال کی سزا سنائی گئی. اس کے بعد مناظرے ہوئے. حضرت پیرو مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت مولوی سے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا, کیونکہ انہوں نے بھی ابو ریجا گواہ کے خلاف کتاب لکھی تھی, جواب میں کتاب لکھی تھی. آپ نے ایسے معقول جوابات دیے, وہاں پہ بحث جوابات کی ہونے لگی. اس کے بعد محدودیت کی بحث چھڑ گئی. آپ نے ثابت کر دیا وہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام کو. ثابت کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا مولوی محمود سے, لیکن جو فتنہ انگیز لوگ تھے, بات وہاں پہ مقدمے کی ہو رہی تھی, ثبوت مہدی کی بات چھڑ گئی. تو آپ حضرت مولوی سے دوسرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلال میں آگے کہا کہ میں ایک شرط پر ہمارے مہدی موعود کو مہدی حق ہے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اس بات پر کہ اگر میں ثابت کر دوں تو تم لوگ مہدی موعود کی تصدیق کرو گے, اور اگر میں ثابت نہ کروں تو میں پلٹ جاؤں گا. اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے, انہوں نے بحث معاہدہ نہیں کیا, آپ کو وہاں سے چلا دیا. وہاں پہ اب یہ حدیث کے ساتھ ہوتے ہوئے گئے کہ منن کرل مہدی فقط قبر, جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا بادشاہ وقت بھی کافر ہے, تو کہا کہ رسول اللہ کافر کہہ رہے ہیں. زمین سے آسمان تک کوئی ہو جائے جو انکار کرے گا مہدی کا, وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں آئے گا کہ منن کرل مہدی فقط قبر, جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے. بہرحال حضرت مولوی سے دوسرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 4-5 گھنٹے مناظرہ رہا. اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا. اب اس کے بعد کام یہ تھا کہ اس آسانی سے حضرت یاسر محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل نہیں کر سکتے تھے, شہید نہیں کر سکتے تھے. سب سے پہلے تمام کوفہ احرام کا
سے اخراج کرا دیا گیا، شہر بدر، یہاں سے شہر چھوڑنے کا بادشاہ کی طرف سے حکم ہو گیا، تو تمام فقراء اکرام، تمام مذہبی حضرات چھوڑ نکلے، اور جو بڑے بڑے پوسٹوں میں تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، انہیں کہا کہ اپنے اپنی جاگیرات میں چلے جاؤ، تنخواہیں وہیں سے آ جائے گی، تمام کے تمام لوگ چلے گئے۔ کچھ حضرات جو کافی رسوخ رکھا کرتے تھے وہ کارروائی کے رکے میں تھے، انہی حضرات میں سے ایک تھے حضرت حسین خان صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا، وہ رکے ہوئے تھے اس کارروائی کے لیے کہ اللہ کو ایک اور کام لینا تھا۔ یہاں پہ جس طرح محرم میں اخراج ہوا، دیکھیے 1292 ہجری 1292 ہجری میں اخراج، 1292 ہجری میں ذی الحجہ میں یہ کام ہوا، محرم میں 1293 ہجری دوسرا سال شروع ہوتا ہے، وہاں پہ اخراج ہوا۔ یہ تاریخ ہماری یاد رکھیے، 1292 ہجری ذی الحجہ کا آخری مہینہ تھا، 7 ذی الحجہ کو 6 ذی الحجہ کو ابو رجا مارا گیا۔ ذی الحجہ کی پورا مہینہ یہ مقدمے چلتے رہے۔ محرم کا مہینہ جہاں پہ نیا سال شروع ہوتا ہے، 1293 ہجری کی محرم کے مہینے میں تمام مذہبیوں کا اخراج کرایا گیا۔ یہ قوم کی صفت ہے، یہ لوگ جو اللہ کے نام پر نکالے جاتے ہیں اپنے گھروں سے، وہ اس بات ہے کہ یہ مہدی موعود کے ماننے والے ہیں۔ نام مہدی میں خوشی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں سمیت، گھر بار سمیت، اپنے مرشد سمیت، اپنے مرید سمیت یہ لوگ خوشی نکل گئے۔ کوئی کرنول گیا، کوئی کڑپا گیا، کوئی گجرات گیا، کوئی راجستھان کی طرف گیا۔ بہرحال تمام مذہبی حضرات جب چلے گئے، جب تمام میدان صاف ہو گیا، سفر کا مہینہ آیا اور یہ فتویٰ دیا گیا 2 مہینے 8 دن حضرت عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی سخت سزا میں رکھا گیا۔ وہ 17 سال کے عاشق مہدی کو کہا جاتا ہے کہ گلے میں اتنا وزندار توق تھا کہ آپ کا سر زمین پہ رکھا ہوا تھا اور آپ سر ہلا نہیں سکتے تھے، اتنا وزندار توق تھا۔ جامع مہدی موت پہ کیا تکلیف تھی، لیکن اس تکلیف میں مزہ تھا۔ بات یہ تھی کہ اس کے مہدی میں فنا تھے، فنا تھے، اور اس کے مہدی ان کے اندر فنا تھا، چھپا ہوا تھا، وہ ایک آگ کا گولا تھا، وہ ایک آگ کا شعلہ تھا۔ حضرت میاں سید محمد عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ تجلیات الہی، انوار الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 2 مہینے 2.5 مہینے آپ اس تکلیف میں گزارے، اس تکلیف میں آپ گزار رہے تھے۔ یہ 2 مہینے پورے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کا بلاوا آیا، قتل کا انہوں نے فتویٰ دیا۔ حضرت میاں سید محمد عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اب مقتل کے پاس، یعنی جہاں پہ قتل کرتے ہیں، وہ جو چادر گھاٹ کے قریب تھا، موسیٰ ندی کے قریب تھا، وہاں پہ آپ کو اس وقت کے جو قتل کرنے والے تھے سرکاری افسر، وہ لوگ آپ کو لے گئے۔ حضرت میاں سید محمد عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ اب جا رہے ہیں نام مہدی موعود پر چڑھنے کے لیے، خوشی جا رہے ہیں۔ اب دل، روح، جسم بال بال عشق مہدی میں بنا ہے، سر تاپا لا الہ الا اللہ ہے۔ چلے مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر اب جو ایسا نہ ہو کہ مہدی موعود علیہ السلام کے عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہر آپ کی سانس کہہ رہی ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ہر دل میں تو، ہر جان میں تو، ہر سانس میں رشتہ تیرا ہے۔ اب کسی سے رشتہ کیا جوڑے جب تجھ سے رشتہ جوڑا ہے؟ جب آپ سے رشتہ جوڑا ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، نہ اپنوں کی نہ پرایوں کی۔ اب یہ رشتہ جڑ چکا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے، اب بازو الگ ہو جائے، اب تمام آزاد الگ ہو جائے، نام مہدی موعود سے قربان ہونے کے لیے اب آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اب قتل کر دیے جائیں گے۔ جاتے جاتے ان سے جو آپ کو لے جا رہے تھے ان سے کہا کہ بھائی پینے کے لیے اور وضو کے لیے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے، شروع سے 14 سے پانی کی آزمائش اللہ نے ڈالی ہے۔ جب دیکھیے وہ کتنے شریف اور کتنے بدبخت لوگ تھے، جب آپ نے پانی وضو کے لیے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کو تو پیشاب دینا چاہیے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ مجھے کوئی تشنگی نہیں ہے، مجھے کوئی پیاس نہیں ہے، اب پانی تو وضو کے لیے چاہیے تھا، خیر اب ہم سر کے خون سے وضو کر لیں گے۔ حضرت میاں سید محمد عبد المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں مقتل کی طرف، قتل ہونے کی طرف، شہید ہونے کی طرف۔ نام
مہدی موعود سے قربان ہونے کی طرف ادھر بندگی میاں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اشعار کہتے ہوئے میدان جنگ میں مہدی موعود کے نام پر قربان ہونے کے لیے گئے تھے کہ جیتے سارے رین کے جیتے دہری مجا دردن سر تولی توئی نہ سچی سجا، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اس کے مانند میرے دشمن ہو جائے، میرا سر سولی پر لٹکا دیا جائے اور سر کو شہر کی حصار کی دیوار کو بھی پھینک دیا جائے تو بھی ہے میرے دوست ہے میرے آقا، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بندگی میں شاہ قطب رضی اللہ عنہ یہ شعر کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور حضرت میاں سید محمد عظیم شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ سر براہ تو فدا شد بجا شد، سر براہ تو فدا شد سے بجا شد، یہ بار گراں شد ادا شد سے بجا شد، میرا سر تیری راہ میں فدا ہونے والا ہے، کیا ہی اچھا ہونے والا ہے۔ اگر دیکھ یہ بارے گراں ہے بہت وزندار ہے لیکن ادا ہو جائے تو کیا اچھا ہو جائے، سر براہ تو فدا شد سے بجا شد، یہ بار گراں شد ادا شد سے بجا شد۔ یہ کہتے ہوئے نام مہدی سے گیت گنگناتے ہوئے حضرت میاں سید محمد عبدی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ مقتل کو گئے، قبلے رخ ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے بازو بازو تکلیف میں تھا آپ کو سزا میں جو قید کر کے رکھا گیا تھا وہ ساری تکلیف پوری ہو چکی تھی، اللہ کی آزمائش پوری ہو چکی تھی، اللہ نے آپ کو ایسا پاک کر دیا تھا۔ اب اللہ بلا رہا ہے، ادھر سے تلوار ہوگی اور حضرت میاں سید محمد عبدی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پہ ایک بار ہوا، سر سے الگ ہوا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، گویا کہ خدا تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، داخل ہو جا میری عبادتوں میں میری جنتوں میں۔ حضرت میاں سید محمد عظیم میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نام مہدی موعود سے شہید ہوئے، شہید کا خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے چشم سر سے بال سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، وہ عظیم چہرہ، وہ بے نظیر چہرہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، وہ اللہ کا خوبصورت چہرہ، وہ دیدار مجبور تھے، بال سے اللہ کو دیکھ رہے تھے اور اسی حالت میں سر سے سر جدا ہوا حضرت میاں سید محمد عبدی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں فاصل ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون نام مہدی موعود پہ آپ قربان ہوئے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دے بازی میں، جیت گئے تو کیا کہہ دے، ہارے بھی تو بازی مار نہیں۔ عشق کی بازی ایک واحد ایسی بازی ہے جہاں جیت تو جیت، ہار بھی جیت میں شمار کی جاتی ہے۔ حضرت میاں سید محمد عبدی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نام مہدی موعود پر 1414 صفر آج سے 142 سال قبل آپ شہید ہوئے، آپ کو وہی سے گور میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قانوی قبیلے سے تھے، ان کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ان کو وہیں پہ روکے رکھا۔ آپ 3 دن کے بعد بڑی محنت سے بڑی مشقتوں سے کئی سفارشوں سے لاش مبارک نکالنے کی اجازت دی تو وزیر نے آپ کو لاش مبارک 3 دن کے بعد چوتھے روز رات میں 12 بجے صرف 4 آدمیوں کے ساتھ نکالنے کے لیے اجازت دی تھی۔ تو آپ رات میں 12 بجے آپ کا کہنا ہے کہ میں ڈر سے کہ موسم گرما ہے، گرما بڑی تپش میں ہے، یعنی کس حالت میں ان کے لاشیں کو دفن کر دیا گیا تھا، وہ مضبوط دو جب آپ کو دفن کرے سر الگ کر دیے اور تمام بازو اور پیروں کو توڑ دیے اور ایک گولا بنا کر آپ کو دفن کر دیا گیا تھا اور آپ کے سینے پہ سر کو رکھ دیا گیا تھا۔ بہرحال آپ کو دھوڑ میں دفن کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت حسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ 12 بجے رات کو وہاں پہ پہنچتے ہیں، لاشیں کو نکالنا تھا۔ وہاں پہ ایک سردار جی بھی موجود تھا، سردار جی نے یہ تمنا کی تھی، وہ یہ حال دیکھ رہا تھا، وہ قبر سے جا کے یہ کہہ اٹھا تھا کہ خدایا اے بھگوان اے پرمیشور، اگر یہ سچا ہے تو میری بیٹی جو دیوانی ہے، جو پاگل ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی رات کو اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی، یہ شہید کی کرامت ہو رہی تھی جو اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا تھا۔ حضرت میاں سید محمد عبدی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو کے 3 دن ہو چکے۔ حضرت حسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسم گرما ہے، سجانے لاش مبارک کا کیا عالم ہوگا، سجانے وہ نوجوان شہید سے جس میں اثر کا کیا عالم ہوگا۔ اسی خیال سے میں نے کئی کپڑے رکھ لیے اور کئی قسم کی شیشیاں ساتھ لیے ہوئے میں وہاں پہ پہنچتا ہوں، لیکن مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت حسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے
ہیں کہ جب پہنچے مقصد کے پاس پہنچے، قبور کو جب کھودا گیا، جو کھودنا تھا وہ آگے کی جیسا کہ نور نکل رہا ہے، اوپر ایک چاند شروع ہے، نیچے ایک چاند شروع ہے، گویا کہ زمین کا چاند آج آسمان کے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ جب کھولا گیا تو لاج مبارک دیکھا، لاج مبارک کا عجیب عالم ہے، تمام آزو بازو سب ٹھیک ہے، اور سر جو سینے میں رکھا گیا تھا وہ گردن سے جڑا ہوا ہے، اور ہری کسی باریک خون کی ڈوری ہے جو جوڑی ہوئی ہے، اور سورج درختہ ہے، نور درختہ ہے، جس کے آگے سورج شرمندہ ہے، چاند شرمندہ ہے، ایسا نور جھلک رہا ہے، ایسی خوشبو ہے۔ حضرت حسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بہترین سر لگایا کرتے تھے، ایسے بھی سر ہوا کرتے تھے جو کئی بار 1 2 3 بار دھلوائی تب اس کی خوشبو نہیں جاتی تھی، لیکن جب ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے وقت جو میں نے کپڑے پہنے تھے اس پہ خوشبو کپڑے تار ہو گئے، لیکن پھر بھی خوشبو نہیں گئی۔ حضرت میاں سید محمد ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا شکر بجا لایا مذہبیوں نے، اور جلدی سے لاج مبارک کو سب پر رکھا، اور وہاں سے 3 میل کا فاصلہ تھا مشرباد کی طرف، 4-5 لوگ ہیں لاج مبارک کو شہید کے دیے جا رہے ہیں، لیکن حضرت حسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہ جانے وہ کون لوگ تھے، نئے نئے چہرے آنے لگے، اور سب نے آ کے آپ کو حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو کاندھا دینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پہاڑی شریف حضرت میاں شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو ایک خیموں کا ہجوم تھا، جانے کے لوگ کہاں سے آ چکے تھے، پیدلیوں کا تو اخراج ہو چکا تھا، وہ کیا ملائک تھے جو آدم کی صورت میں تشریف لائے تھے، زمین پہ شہید کے کھانے کو، شہید کے جنازے کو کھانا دینے کے لیے آئے تھے۔ کوئی ہے کہ وہاں سے پکار رہا ہے کہ ہٹ جاؤ، شہید کا جنازہ آ رہا ہے، کوئی ٹھہرا ہوا ہے جو فوجی کی شکل میں ٹھہرا ہوا ہے، دودھ شربت کا دودھ شہید کے نام کی یاد کر کے بانٹ رہا ہے۔ اور ایک مہدوی کا کہنا ہے کہ میں جب حضیرے کے قریب پہنچا تو ایک بڑے بزرگ کو دیکھا تو مہدویہ فقیرانہ لباس میں پگڑی باندھے ہوئے، بڑا زبردست تابناک چہرہ تھا، وہ بیچنی سے ٹہر رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس کا انتظار ہے، تو کہا کہ شہید کا جنازہ آیا ہے، ہم اس کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم اس کی تسبیح میں یہاں پہ آئے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تسبیح کے بعد میں نے اس حضرت کو بہت تلاش کیا لیکن نہیں پایا۔ بہرحال شہید کے جنازے کو لایا گیا، حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں آپ کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت میاں سید محمد ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 14 سفر آپ کی شہادت واقع ہوئی، آپ کو دفن کیا گیا، اور حسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں کے جو مہدوی موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ جو ہی ہم نے دفن کی اور پلٹے اور دروازے کے پاس جب پہنچے تو ہم نے صرف ہمارے لوگوں کو دیکھا، لگانے وہ سینکڑوں لوگ جو ساتھ کر رہے تھے، ساتھ کہہ رہے تھے کہ شہید کا جنازہ آ رہا ہے، ہٹ جاؤ۔ وہ لوگ شربت پلا رہے تھے، لگانے وہ لوگ کہاں سے لے گئے، وہ بزرگ کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا، وہ لوگ بھی نظر نہیں آئے۔ اللہ نے ملائکہ کی جماعت کو، ان لوگوں کی جماعت کو بشکل صورت انسانی آدم کی صورت میں بھیجا تھا، وہ ملائکہ کی جماعت کو۔ یہ لوگ شہید کے جنازے میں شریک ہوئے اور تسلیم کے بعد غائب ہو گئے۔ وہ حضرت میاں سید محمد ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کیا پیارے شہید تھے، کیا پیارے شہید تھے، جن کے تعلق سے کہا گیا کہ خاتم الانبیاء بے نبوت کا ہوا خاتمہ، ابو جہل سے ہوا جہالت کا خاتمہ، ابو ہجاب سے ہوا عداوت کا خاتمہ، ابو میاں سے ہوا شوق شہادت کا خاتمہ۔ حضرت میاں سید ابو میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ شوق شہادت کا یقیناً خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہم کدھر آ چکے ہیں، ہم آج کہاں سے پہنچ چکے ہیں؟ کیا آج ان لوگوں کی نظر میں مہدوی بھی ہے یا نہیں، یا ہم وہ موافقین کی جماعت میں ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں مہدی آئے اور گئے اور ہم اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں مصدق ہیں؟ جانے میں کیسا اپنے آپ کو مہدوی کہوں، میں کس بات کا اپنے آپ کو مہدوی کہوں؟ آج جو مرشد مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے گر چکا ہے، آج ہم اسے اپنی دعوت میں بلاتے ہیں، اپنی نشستوں میں رکھتے ہیں، جناب مہدی موعود جو گستاخی کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دنیا الگ بات ہے، دین الگ بات ہے۔ کیا اس وقت وہ لوگ جو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہ میں اس شخص کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اسے گلے ملتا ہوں جس کے سینے میں عداوت مہدی ہے اور خود عاشق مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یہ کیسا عشق ہے جو اس کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں، میں اقتدار کر چکا ہے، جو نام مہدی موعود سے بھوک کھاتا ہے اور پھر یہاں سے آگے ہاتھ باندھ کے تسبیح پڑھتا ہوں، نام مہدی موعود کی تقریر کرتا ہوں۔ یہ کیسا مہدوی ہے؟ کیا سمجھ لیجیے ہم اپنے آپ کو دین کو مذاق بنا چکے، یہ دین نہیں ہے، یہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدویت نہیں ہے، یہ کس بات کی مہدوی ہے، یہ کس بات کا درجہ ہے؟ اب دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں، اب
ازما وجود دکھائے تھے محلو وفا محبت. ہم سکندر و دارا کے قصے نہیں کہا کرتے, ہم سے سوائے اس کو محبت کی باتوں میں کچھ اور نہ پوچھو. ہم بکھر چکے ہیں, ہم ختم ہو چکے ہیں. بہرحال وقت کم ہے, معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اپنے محمد رشید رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہم تمام کو دعائیں میں ماحول میں جلائے اور کے ماحول میں مارے اور وہ رزلٹ کا ہوتا ہے.